گھروں میں نہیں ہوتے تھے تو عورتیں رات کو نکلتی تھیں ضرورت کے لیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے جا رہی تھیں اور آپ کے ساتھ حضرت مصطح کی والدہ ام مصطح رضی اللہ عنہا وہ بھی ساتھ تھیں۔ تو جب وہ فارغ ہونے کے بعد واپس آ رہی تھیں تو حضرت ام مصطح کو ٹھوکر لگی پتھر سے، تو انہوں نے کہا تعس مصطح کا ستیہ ناس ہو۔ تو مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے بھانجے بھی تھے اور جنگ بدر کے شریک صحابی تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سب سے افضل وہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ ایک دفعہ جبریل آئے، پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں آپ کس کو سب سے افضل فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جنگ بدر کے صحابہ 313۔ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آسمان کے فرشتوں میں جن 1000 فرشتوں میں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی وہ پورے آسمان کے فرشتوں میں سب سے افضل شمار ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی مصطح کی ماں اپنے بیٹے کو برا کہہ رہی ہے اور وہ تو جنگ بدر کا شریک ہے۔ اچھا، یہ جو چلی تھی افواہ گھر گھر اس میں 3 سچے صحابہ وہ بھی اس میں شریک ہو گئے، باقی خاموش تھے، لیکن متاثر سارا مدینہ تھا۔ ایک حضرت مصطح، ایک حضرت حسان بن ثابت اور ایک عورت حضرت حمنہ بنت جہش، یہ حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی۔ یہ 3 سچے یہ اس افواہ کو پھیلانے میں لگ گئے۔ تو حضرت مصطح نے کہا ارے عائشہ تجھے پتہ نہیں مصطح کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ یہ کہہ رہا ہے تیرے اوپر صفوان بن معطل کے ساتھ غلط تعلق کا الزام لگا رہا ہے۔ تو فرمانے لگی میرے تو لگا زمین اوپر چلی گئی، آسمان نیچے آ گیا۔ میں گئی دوڑتی ہوئی گھر، میری ماں بیٹھی تھی، تو میں نے پوچھا کہ اماں یہ کیا بات ہو رہی؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹی یہ منافقین پھیلا رہے ہیں اور اس طرح ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کی چیخ نکلی زور سے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اوپر ایک بالکونی میں قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے، وہ تیزی سے نیچے اترے اور پوچھا کیا ہوا عائشہ کو؟ کہا اس نے وہ سن لیا ہے الزام، تو اس پر اس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اب ان کا روتے روتے برا حال، کھانا بھی نہیں کھا رہی، پانی نہیں پی رہی، نیند نہیں آ رہی، اور بس روئے جا رہی ہیں روئے جا رہی ہیں روئے جا رہی ہیں، اور پورے مدینے میں آگ لگی ہوئی ہے صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ زبان کا غلط بول کیسی تباہی لاتا ہے، صرف اس کو سمجھانا تھا۔ تو اس میں سبق تھا کہ اللہ کے واسطے اس کو قابو میں رکھو۔ آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو ذر 2 عمل بتاؤں، عظیم اجرہما خفیف معونتہما، بہت بڑا اجر ہے اس کا، کرنے میں بہت آسان ہے، اور ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے قیامت کے دن کوئی اس عمل کو لے کر آئے گا۔ انہوں نے عرض کیا کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ اس زبان کی حفاظت، چپ رہنا اور اچھے اخلاق۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ پہ مہینہ گزر جاتا تھا، آپ گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے، سنی سنائی کو آگے نہ پھیلایا کرو۔ کتنے گھر، کتنا معاشرہ وہ جلتا ہے اس سے، یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ جو جیسے ہمارا سوشل میڈیا لگا ہوا ہے،
صرف لائک لینے کے لیے کیا 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 وہ بیچارے اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، جھوٹی باتیں، اس کو سنبھال کے رکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو بلایا، فرمایا اسامہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، ہوئی بات کتنا اثر کرتی ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی یا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے تو کیا اللہ آپ کے لیے کوئی غلط رشتہ تجویز کر سکتا ہے؟ تو آپ کو یہ بات بڑی اچھی لگی، تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی پوری تسلی نہیں ہوئی۔ آپ نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو بلایا، کہا کہ علی تو بتا تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا بتا سکتا ہوں، آپ ان کی باندی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ ان کو بلائیں۔ تو حضرت بریرہ کو جب بلایا تو ایسی سنگین صورتحال تھی، کہا نبی کے سامنے سچ بولنا۔ تو پھر آپ نے حضرت بریرہ سے فرمایا بریرہ میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا بریرہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے سچ بولنا، غلط نہ بولنا۔ الزام، بہتان، جھوٹ، جس نے کسی نیک عورت پہ فحاشی کا، بدکاری کا الزام لگایا اور پھر اس سے معافی نہ مانگی اور توبہ نہ کی، تو میرے نبی کا فرمان ہے 100 سال مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرتا رہے، مر کے جہنم میں جائے گا اگر توبہ نہ کی اور اس خاتون سے معافی نہ مانگی۔ تو بریرہ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا پھر مجھے سچ سچ بتانا، عائشہ کے بارے میں تو کیا کہتی ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو خیر کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا، بس آٹا گوندتے گوندتے ان کو نیند آ جاتی ہے تو بکری منہ مار کے کچھ آٹا لے کے چلی جاتی ہے، اس کے سوا تو میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ سن کر آپ مسجد میں گئے تو اوس و خزرج دونوں قبیلے جمع تھے۔ عبداللہ بن ابی خزرج سے تھا۔ تو آپ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے ظرف پر۔ سارے مدینہ کو پتہ ہے کہ یہ خبیث بیٹھا ہے منافق عبداللہ بن ابی جس نے یہ ساری تہمت چلائی ہے، لیکن میرے نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کیا کہا؟ کبھی زندگی پر نام نہیں لیا۔ میں نے یوٹیوبروں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے سیرت پڑھ لو، تمہیں پتہ چلے بولنا کیسے ہے، تمہیں پتہ چلے گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تم تو دین کے نام پر ہی بددینی پھیلا رہے ہو اللہ کے بندو، جیسے تمہارے بول ہیں، جیسے تمہارے رویے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ حَلْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ آذَانِي فِي أَهْلِي، نہیں نام لیا کہ یہ بیٹھا ہے عبداللہ، اور یہاں ایک دوسرے کا نام لے کے چیلنج کر رہے ہیں، چیلنج کرتا ہوں، اوے سیرت پڑھو، اوے سیرت پڑھو۔ تو میں قربان جاؤں، سب سے زیادہ دکھ آپ کو عبداللہ بن ابی نے پہنچایا، اور آپ نے نام نہیں لیا۔ تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، وہ اوس قبیلے سے تھے۔ یا رسول اللہ بتائیں کون ہے؟ اگر میرے قبیلے کا ہے ابھی اس کی گردن اڑا دوں گا، اگر خزرج کا ہے تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ تو سعد بن عبادہ خزرج قبیلے کے تھے،
وہ اپنی قومی غیرت میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تو ہاتھ لگا کے دکھا، میں نمٹ لوں گا تم سے۔ تو اسید بن حزیر پیچھے سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ساتھ تو منافق ہے، عبداللہ بن یہ بھی منافق ہے، تو بھی منافق۔ اس پر دونوں قبیلوں میں گرما گرمی ہوگی، تو میں، اور ایک دم دونوں قبیلے مسجد میں لڑنے کے لیے کھڑے ہو کے۔ گندا بول کہاں تک جاتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم یہ کر رہے ہو۔ اس حد تک بات گئی کہ نبی کے صحابہ آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں تھوڑی سی آیات پڑھتا ہوں پھر آگے قصہ سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم۔ جو لوگ، اچھا ایک تفسیر ہے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ کی کشاف، بڑی تفسیروں میں ہے۔ ان آیات کے ذیل میں وہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ کفر، شرک، خدائی کے دعوے پر بھی اتنا ناراض لہجے میں نہیں بولا جتنا ان آیات میں غضبناک ہو کر اللہ کا کلام اترا ہے، جتنا غضبناک ہو کر اللہ کا کلام اترا ہے، اتنا کسی جگہ بھی اللہ نے اپنے غضب کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو اس کے بعد اب گھر تشریف لے گئے حضرت عائشہ کے۔ حضرت عائشہ کا منہ دیوار کی طرف تھا اور لیٹی ہوئی رو رہی تھی، اور تیسرا دن تھا تو ایک انصاری عورت بھی بیٹھی تھی، ابوبکر اور ام رومان آپ کی والدہ بھی بیٹھی تھی۔ تو آپ چارپائی کے جدھر وہ ڈاونی ہوتی ہیں رسیاں، ادھر آ کے اس طرف بیٹھ کر آپ نے کہا عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ کتنے واقعات ہیں صرف شک پر شک لوگوں نے بیویوں کو قتل کر دیا۔ اور میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تجھ سے ہو گیا ہے کہ تو توبہ کر رہے، اللہ معاف کر دے گا۔ کتنے لوگ قتل ہو گئے۔ جب دریائے راوی بہتا تھا اور ہمارا گاؤں دریائے راوی کے بالکل قریب تھا، تو کتنی بچیاں بے گناہ قتل ہو کے راوی میں بہہ گئی۔ اور اگر کسی نے کیا بھی ہے تو اس کی یہ سزا تو نہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بیٹا زنا کرے، او جی چھوڑ چکر نے، بیٹا زنا کرے، لڑکے ہیں کر لیتے ہیں، ہو جاتے۔ بیٹی سے یہ کام ہو جائے، ٹک دیو، وٹ دیو۔ میں تو آپ کو اپنے گاؤں کی ثقافت بتا رہا ہوں، جو میں آنکھوں سے میں نے دیکھا، یہ ظلم ہوتے میں نے دیکھا، بچیوں پر، بیٹیوں۔ میرے اپنے خاندان میں واقعات ہیں۔ ہم جنگلی لوگ ہیں، پرانے جاگیردار نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، نہ دین کا ہوش تھا نہ دنیا کا ہوش تھا۔ بیٹے نے روزانہ کنجر خانے جانا ہے، زنا بھی کرنا ہے، شراب بھی پینی ہے، چھوڑ چکر ہیں جی، ہو جاندہ شادی ہو سی تو ٹھیک ہو جیسا، بیٹی پہ شک پڑ جائے اور خدا نخواستہ کچھ اس سے ہو بھی جائے، بشر ہے، وٹ دیو۔ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، اس بدبخت نے اس طرح ٹوکا لے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے ٹکڑے دریا میں پھینکوا دیے تھے۔
کاش تم اپنے نبی کی زندگی پڑھتے، نہ تمہیں موبائل سے فرصت ہے، نہ تمہیں اپنی عیاشیوں سے فرصت، تو تمہارے لیے سب کچھ سمجھا گیا، بتا گیا، تم ایسے بھول کے۔ وہ تو آسمان پر بھی پکار رہا ہوگا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ نہ دنیا میں امت کو بھولے، نہ آخرت میں جب ماں کہے گی نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خامن بیوی بہن بھائی نفسی نفسی، کچھ نہیں لگتا تو میرا، کچھ نہیں لگتا، دفع ہو جا۔ نبی پکاریں گے نفسی نفسی، ایک ہستی پکارے گی یا رب امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ میں قربان جاؤں، سوچو تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں۔ عائشہ تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، بے گناہ بچی تھی، میں گواہی دیتا، شک پر ماں باپ نے زبردستی زہر کھلا کے اسے تڑپا تڑپا کے مار دیا، زہر اس کے منہ میں انڈیلا اور اسے تڑپا تڑپا کے مار دیا۔ نبی کی زندگی کے بغیر رب ذوالجلال کی قسم ہم سور سے بھی بدتر ہیں، سانپ بچھو سے بھی بدتر ہیں، گندگی کے کیڑے سے بھی بدتر ہیں۔ نبی کی زندگی سیکھو، نبی نور ہے یا بشر ہے، حاضر ناظر ہے یا نہیں، یہ بھی کوئی باتیں ہیں جن پر بحث کی جاتی ہے اور لڑا جاتا ہے۔ میرے نبی نے کیا کیا یہ سیکھو۔ رفع الیدین کی حدیثوں پہ لڑ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ پہ لڑ رہے ہیں، تراویحوں پہ لڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، فرمایا میرے آنسو ایک دم خشک ہو گئے۔ میں نے کہا ابا میری صفائی پیش کر۔ ابو بکر کانپنے لگی، اتنا بولے کہ یہ کام تو ہم نے کبھی زمانہ کفر میں بھی نہیں کیا تھا، اب اسلام میں ہم پہ یہ الزام لگ رہے ہیں کہ بیٹی میں کچھ تیری صفائی نہیں دے سکتا۔ ہم نے کہا اماں ام رومان میری صفائی پیش کر۔ ان کا بھی رنگ پیلا پھٹک، بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو فرمایا اگر میں سچ بولوں تو تم میں کوئی بھی نہیں مانے گا، اور میں جھوٹ بولوں تو اپنے اوپر الزام لگاؤں۔ میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ فرماتی ہیں غم کی وجہ سے مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، اور میں نے کہا جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہتی ہوں، وہ جو میرا رب ہے نا، میں اسے اپنا غم بھی سناتی ہوں اور اپنا دکھڑا بھی سناتی ہوں، وہ آئے گا، وہ کرے گا میری صفائی۔ وہ کہتی ہے میں لیٹ گئی، دوبارہ لیٹ گئی، یا لیٹی تو اللہ کے نبی پہ وحی آئی۔ 1 مہینہ وہی بند ہے، پہلے دن کیوں نہیں آئی، دوسرے دن کیوں نہیں آئی، تیسرے دن کیوں نہیں آئی، چوتھے دن کیوں نہیں آئی؟ وہ تمہیں سمجھانا تھا اس کمبخت کو سنبھال کے رکھو، اسے سنبھال کے رکھو۔ قتل پہ جھوٹی گواہیاں دے کر بے گناہ لوگوں کو پھانسی چڑھا دیا۔ میں چشم دید گواہ ہوں، جب میری صحت اچھی تھی میں جیلوں میں جاتا تھا بیان کرنے، 302 میں بے گناہ ایک 9 سال کے بچے پر قتل کا مقدمہ تھا، اور 10 سال وہ چلتا رہا۔ 10 سال کے بعد پھانسی ہوئی اسی فیصل آباد کی جیل میں، 19 برس کی عمر میں اس بچے کو پھانسی ہوئی۔ 9 برس کے بچے کو قتل کے الزام میں گواہی دی اسی سے۔ تو کیا تمہارے ساتھ ہونے والا ہے آگے اللہ دکھا دے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک دم وحی آنا شروع ہوئی
1 مہینہ نہیں آئی، اب آ رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا وہی آ رہی ہے تو کہنے لگی میں تو مطمئن تھی، تو میرا خیال تھا کہ جبریل آ کے کہہ دے گا کہ یہ بات غلط ہے، لیکن یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس بارے میں قرآن اترے گا۔ اور میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو اس کے چہرے سے خون ہی خشک ہو گیا تھا اور وہ ایسے ایسے کانپ رہی تھی۔ اپنے باپ کو دیکھا تو ان کا چہرہ نیلا پیلا کہ پتہ نہیں اب کیا وحی آئے گی ہماری بیٹی کے بارے۔ تو ایک دم جب آپ پہ وحی آتی تھی آپ پر نیم بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی اور یہاں پسینہ آ جاتا تھا۔ آپ نے ایسے آنکھ کھولی، پسینہ پونچھا اور مسکرائے کہ عائشہ مبارک تیری صفائی پیش کرنے کے لیے اللہ آ گیا۔ یوسف کے لیے بچہ بولا، مریم کے لیے بچہ بولا، عائشہ تیرے لیے تیرا اللہ آ گیا گواہی دینے۔ تو حضرت ام رومان نے کہا عائشہ اٹھ اللہ کے نبی کا شکر ادا کر۔ کہنے کہ نہیں، اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میری گواہی دی۔ یہ بتانے کے لیے کہ کتنی کسی پہ الزام لگانا کتنا خطرناک ہے، ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ، غیبت، برائی۔ اپنے گھروں کو خوش رکھنا چاہتے ہو نا، آباد رکھنا چاہتے ہو، رب ذوالجلال کی قسم پیسے سے، حسن سے، شکل سے، مال سے، گاڑیوں سے نہیں ہوگا۔ اس کو میٹھا کر لو، میٹھے بول میں جادو ہے۔ اس پر 14 آیات آئیں۔ میرا اللہ کہتا ہے یہ جو ان الذین جاؤوا بالافک، یہ جو اس لہجے میں اتنا غصہ ہے، جو لے کر آئے ہیں تہمت کو، ایک پوری جماعت تم میں سے، اس سے اپنے لیے تم برا نہ سمجھو، یہ بہت خیر ہے، ایک سبق ہے کہ زبان کی حفاظت کرو۔ ہر آدمی نے جو کیا ہے وہ اس کا بدلہ پالے گا، اور جس نے اس کو پھیلایا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب تم نے سنا تھا تو تم نے کیوں نہ کہا کہ یہ بہتان عظیم ہے؟ اگر یہ 4 گواہ لے کر نہیں آئے تو پھر یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پہ نہ ہوتا تو تمہیں میں دردناک عذاب دیتا۔ استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، جب تم لگے ہوئے تھے اپنی زبان درازی کرتے ہوئے اور بولتے جا رہے تھے اور منہ سے کہتے جا رہے تھے جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم تحسبونہ ہینا، تم سمجھتے ہو یہ ایسی بات کوئی مسئلہ نہیں، وہو عند اللہ عظیم، یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ واہ اماں جان عائشہ، جیسے تجھ پر رب بولا ہے ایسا کسی پہ نہیں بولا، کسی پہ نہیں بولا۔ یہ اس میں ایک پیچھے بڑی حکمت بھی ہے کہ حضرت خدیجہ کا درجہ امہات المومنین میں سب سے بڑا ہے، لیکن حضرت عائشہ پہ آنے والے زمانے میں لوگوں نے زبان درازی کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے خود گواہ بن کر فرمایا جب تم نے یہ سنا تھا تو تم نے کیوں نہ کہا کہ ہماری جرت نہیں کہ ہم بولیں، سبحانک، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، ایمان والے ہو تو میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اللہ تمہیں بتا رہا ہے اپنی نشانیاں اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا
جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلے ان کے لیے عذاب علیم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فان اللہ رؤوف الرحیم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ رؤوف الرحیم نہ ہوتا تو تم سب کو اللہ تباہ کر کے رکھ دیتا۔ ایک صلہ تو اللہ نے یہ دیا، قرآن اتارا۔ دوسرا صلہ یہ دیا کہ واحد نبی ہیں جو بیگم کے سینے پر سر رکھے فوت، مات فی سحری و نحری، فرمایا میرے نبی میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان فوت ہوئے۔ اور آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی، اما عائشہ کا لعاب گیا کہ آپ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو آپ کی نظریں مسواک پہ پڑ گئیں، ایسے دیکھے جا رہے ہیں، بولا نہیں جا رہا، دیکھے جا رہا۔ تو کہا یا رسول اللہ مسواک کرنا ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں۔ تو اپنے بھائی سے مسواک لیا، چبایا، تو آپ کا لعاب لگا ہوا تھا، ان کو اللہ کے نبی کو دیا، انہوں نے لے کر مسواک کیا، تو اما عائشہ کا لعاب آپ کے منہ میں گیا اور وہیں سینے پر سر رکھے آپ کے آخری الفاظ تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نوکروں پر ظلم نہ کرنا۔ نماز بھی چھوٹ گئی اور غریبوں پر بھی ظلم کی حد ہوگی، اور پھر آخری لفظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اپنے پاس بلا لے۔ اور واحد نبی ہیں جو اپنی بیوی کے حجرے میں دفن ہوئے، حضرت اما عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئے۔ وہ اتنے اعلیٰ مقام کی ماں ہیں کہ جس کی کوئی انتہا کوئی نہیں۔ اور آپ کے محبوب ترین ساتھی ابو بکر اور عمر آپ کے دائیں بائیں سوئے۔ ایک دن آپ مسجد میں داخل ہوئے، ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہمیں دیکھ رہے ہو؟ کہا جی۔ ہاکذا نحشر یوم القیامہ، اس طرح قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے، میرے ادھر ابو بکر ہوگا، ادھر عمر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پڑھو۔ اور یہ بہت بڑا سبق ہے حضرت عائشہ کا واقعہ، اس پہ قابو رکھا کرو، اللہ آپ سے بہت راضی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی بہن، بچے بچیاں، سننے والے، کمال کر رہی ہے۔ اے ایمان والو، ایک ہمیں عزت دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہودیوں کو کہا قرآن میں یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیوں، اور عیسائیوں کو کہا قالت النصارى، اے نصرانیوں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ وہ بھی اہل کتاب ہے، ایک کے پاس تورات ہے، ایک کے پاس انجیل ہے۔ اللہ ان کو بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ سکتا تھا، نہیں، اے یہودیوں، اے نصرانیوں۔ نصرانی عیسائی کو کہتے ہیں۔ جب ہمیں بلانے لگا تو سارے جنید بغدادی تو نہیں ہیں، چور، اچکے، بدماش، زانی، قاتل، ڈاکو، شرابی، جواری، رشوت خور، دو نمبری کرن والے، کروڑوں ارباں پے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کو کہتا ہے اے ایمان والو، کیا کہوں بات، اے ایمان والو۔ ساری ہماری برائیاں دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے اے ایمان والو۔ اور پورے قرآن میں اللہ نے ہمیں یا ایھا الذین آمنوا سے 99 دفعہ پکارا ہے، ایک کم 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ یعنی اللہ ہماری گواہی دے رہا ہے ایمان کی۔ اللہ کو پتہ ہے سب دو نمبری اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے میں گواہ ہوں تم ایمان والے ہو۔ اس سے بڑی عزت اور کتنی لانی۔ ایک ہمیں عزت دی، پھر اپنے محبوب کو عزت دی کہ جب میں اس کا رب اور میرے فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم تو اس کی امت ہو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ اور
اللہ نے 8 نبیوں سے بات کی ہے قرآن میں. 8 نبیوں سے، یعنی الگ الگ 8، ٹوٹل 8. اپنے نبی سے 227 دفعہ قرآن میں بات کی ہے. 227. ہوائج فائر نہیں کر رہا، تم ٹھیک ٹھیک دس رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھو ہیں. 227 دفعہ نبیوں کا نام لیا. یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم. نام لیے ہیں، 8 نبیوں کے نام لیے. اللہ نے جب بھی اپنے نبی کو پکارا قرآن میں کبھی نام نہیں لیا. یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا. کیا کہا؟ یا ایھا النبی. عزت دی، اے میرے نبی. پھر اس سے اوپر پروٹوکول دیا، یا ایھا الرسول. رسول بڑا ہوتا ہے، نبی چھوٹا ہوتا ہے. اے میرے رسول. پھر اس کے بعد محبت دی، یا ایھا المزمل. پھر اس کے بعد لاڈ کیا، لاڈ، یا ایھا المدثر. جیسے مائیں کرتی، میرا چاند، میرا تارا، میرا دیوا، میری جلیبی، میری برفی، میرا بن کالا ٹیٹ ہوئے، میرا چاند میرا تارا ہے. اللہ نے لاڈ کیے ہیں. ایھا المزمل، ایھا المدثر. جب کوئی آدمی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو کہتے ہیں مزمل. جب کوئی دن میں چادر لے کے لیٹا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں مدثر. جب تہجد کا حکم دینا تھا تو یا ایھا المزمل، رات کو لیٹے ہوئے، قم اللیل الا قلیلا. رات کو اٹھو. رات کا یہاں دعوت دینے کا حکم آیا، آپ دن میں لیٹے ہوئے ہیں. یا ایھا المدثر قم. آگے رات نہیں کہا، ادھر قم اللیل، مزمل ہیں، رات کو لیٹے ہوئے. یہاں باہر جا کے دعوت دینی ہے، قم. پھر کیا کروں آگے؟ یا اللہ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. سبحان کمال کر. اچھا وہ بات بعد میں بتاتا ہوں. اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ جا. ثم نہیں فرمایا، ثم اور وہ کھا پی، ناشتہ کر، چاہ پی تے اٹھی کے جا کے دعوت دے. نہیں، فا اٹھ بستر سے سیدھا جا دعوت دے. جماعتیں تو صبح صبح پہلے ناشتہ کرتے ہیں، پہلے ناشتہ ہو جائے، بھی ناشتہ ہے تو میرا اللہ کہہ رہا نہیں، ناشتہ نہیں، فا انذر. میرے حبیب بستر سے اٹھ اور سیدھا بازار میں جا. اور کیا کرنا ہے؟ فَأَنذِرْ، لوگوں کو آنے والے انجام سے خبردار کر. انذر ڈرانے کو نہیں کہتے، آگے کیا ہونے والا ہے، موت اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، جنت دوزخ، یہ بتا لوگوں کو. اور بات کہاں سے شروع کر؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. سب سے پہلے رب کی بڑائی بول، کیونکہ دعوت کا پہلا بول ہی اس کی بڑائی ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ آیت بڑی عجیب ہے، پورے قرآن میں اس جیسی ایک آیت نہیں ہے، یہ واحد اکیلی. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. ادھر سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سورۃ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اسی کو میں الٹا پڑھوں تو پھر بھی بنتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. رَبَّكَ فَكَبِّرْ. یہاں سے شروع کر کے یہاں پہنچو
تو آیت بنتی ہے ربک فکبر، ادھر سے الٹا شروع کرو اور یہاں پہنچو تو پھر بھی بنتی ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ مطلب یہ ہے کہ جنہیں تانے ہونی دیئے نا تو تاں جا کے کپڑا بندا ہے، ادھر سے بھی ربا فکبر، ادھر سے بھی ربک فکبر، ادھر سے بھی لا الہ الا اللہ، ادھر سے بھی لا الہ الا اللہ، ادھر سے بھی اللہ اکبر، ادھر سے بھی اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑا ہے، یہ دعوت کی ابتدا ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں دکاندار تیری دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، آسمان چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے۔ اللہ بھی ہنسدا ہوئے گا یہ نا پاگل ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ میری تعریف کر رہے ہیں کہ برائی کر رہے ہیں۔ اس سوچو کہ خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت بن سکتی؟ بھائی چیونٹی چھوٹی ہے اور مچھر بڑا ہے، مچھر چھوٹا ہے اور مکھی بڑی ہے، مکھی چھوٹی اور بھیڑ بڑا ہے، کتا چھوٹا ہے اور ہاتھی بڑا ہے، یہ نسبت تو قائم ہو سکتی ہے۔ دریا چھوٹا ہے سمندر بڑا ہے، یہ زمین چھوٹی ہے ستارے بڑے ہیں، ستارے چھوٹے ہیں آسمان بڑا ہے، پہلا آسمان چھوٹا ہے دوسرا بڑا ہے۔ مخلوق کی مخلوق میں نسبت چھوٹے بڑے کی قائم ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہستی جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، اس کو زمین کے مقابلے میں لانا تو بے وقوفی ہے۔ زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے، دکان چھوٹی اللہ بڑا۔ خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لفظ کے لحاظ سے ٹھیک ہے، بھئی یہ سب کچھ چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے، لیکن یہ بے موقع بے محل ہے کہ خالق اور مخلوق میں کوئی ریشو قائم نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح میں رواں دواں ہے۔ سباحہ کہتے ہیں تیرنے کو، اور تیرنے والا رک نہیں سکتا جب تک اگلا کنارہ نہ آئے، تو کل کائنات جب تک اسے موت نہ آئے وہ اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے۔ تو اسی تسبیح پڑھو نہ پڑھو وہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے عزت و حکمہ والا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، اللہ اکبر۔ یہ جو قرآن اترنے سے پہلے بیت اللہ میں 7 شاعروں کا کلام لٹکا ہوا تھا۔ اوقاس کے میلے میں شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، جس شاعر کا کلام عمدہ ہوتا تھا بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے۔ ایک میلے میں 7 شاعروں نے ایسا کلام پڑھا کہ کسی میں کوئی چھوٹے بڑے یا اچھے اور کم اچھے کا فرق مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا ستے لٹکا دو، ستے لٹکا دو، جدہ اس تو چنگا آوے گا پھر اتار لے ہوں۔ تو انہوں نے 7 شاعروں کے لٹکا۔ اس میں ایک شاعر لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بخشی تو وہ ایمان لائے۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر کہنے لگے کہ اب تم شاعری نہیں کرتے ہو۔ لبید کہنے لگے امیر المومنین کیا قرآن کے بعد بھی شاعری کی گنجائش ہے؟ تو حضرت عمر اتنے خوش ہوئے کہ آج سے لبید کا وظیفہ دگنا کر دیا ہے۔ تو وہ 7 لٹکے ہوئے، قرآن اترنا شروع ہو، تو اپنے آپ ان شعراء کے ورثاء نے اتارنے شروع کر لی، یا اگر شاعر زندہ تھا تو اس نے اتارنے شروع کر دی۔ ایک شاعر کا رہ گیا، امرؤ القیس، وہ سب سے بڑا شاعر تھا عرب کا، وہ مر گیا تھا، اس کی بہن زندہ تھی۔ لوگوں نے کہا تو دیکھتے نہیں محمد کے کلام کو، اس کو اتار دے؟ کہا نہیں، ابھی
بھائی جیسا کلام نہیں آیا۔ تو سورہ ہود کی ایک آیت آئی، اس کا کلام واقعی عجیب نمونے کا کلام ہے، شاید ہی کوئی شاعر اس کو پہنچ سکے۔ کفا نبک من ذکرا حبیب و منزل بسبط اللواء بین الدقول فحوملی فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألی ترى بعر الارآم في عرصاتها وقيعانها كأنها حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حندلي وخوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدمع محملی۔ یہ شروع ہے، آگے 80 اشعار۔ ایک آیت آئی سورہ ہود کی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کیا آیت آئی؟ اے زمین نوح علیہ السلام کے پر پانی پی جا، اے آسمان تو کھل جا، پانی اتر گیا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پہ رک گئی اور ظالموں کے لیے ہلاکت ہو گئی۔ ترجمہ تنوں کیسا نہیں پتہ لگا، میں نے آپ نہیں پتہ لگتا تو میں تنوں کی دستا، میں پڑھیا ہے لیکن میرے بھی اتو گزر گئے ہیں۔ اس میں 19 الفاظ ہیں اور 21 حسن کلام کی قسمیں ہیں۔ کلام کو خوبصورت بنانے کی قسمیں ہوتی ہیں۔ 19 الفاظ میں 21 اقسام ڈالنا یہ رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اس نے کس بات پہ اتارا؟ اس نے جا کے نا اپنے بھائی کا کلام اتار دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا ہوں کیوں لائے آئی؟ کہ لا یخاطب السماوات والارض الا ربہما۔ اس نے کہا کہ زمین آسمان کو خطاب صرف اس کا رب ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یا ارض ابلعی ماءک یا سماء اقلعی۔ زمین آسمان کو شاعر کی ہمت نہیں کہ اے زمین تو یہ ہو جا، اے آسمان تو یہ ہو جا۔ زمین آسمان کو زمین آسمان کا رب ہی کہتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اتار گیا اس نے اپنا کلام۔ تو میرے رب نے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اٹھ میرے محبوب، بتا اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کا اصل مطلب میں اب بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے اور ہر لکڑی کو کاٹ کے قلم بنا دیا جائے، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، 7 سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے۔ بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے اور فلپائن کے آس پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ ٹھیک؟ تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم سب کے ہاتھوں قلم پکڑا دوں اور فرشتوں کو اتار کے قلم پکڑا دوں، نبیوں رسولوں کو اٹھا کے قلم پکڑا دوں، اپنے حبیب کے ہاتھ میں قلم پکڑا دوں، تم سب دنیا کے انسان جنات کو ایمان دے دوں اور قلم پکڑا دوں، اور میں کہوں اے سیاہیے، اے قلم ہے، اے کاغذ ہے، لکھو میری تعریف، میری تعریف لکھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میری تعریف لکھتے 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 ایک وقت آئے گا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، پھر اور لاؤ،
پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جتنا بھی تم میری بڑائی کو لکھو، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ تیری دکان چھوٹی اور اللہ بڑا۔ جتنی اللہ کی تعریف کرو، جبریل جو سب سامنے دیکھ رہا ہے اللہ کی رحمت کو، اللہ کے نور کو، عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور ساتوں آسمان کے فرشتے، اور سب سے زیادہ تو میرے نبی نے اپنے اللہ کو پایا اور دیکھا ہے، یہ سارے اکٹھے ہو کر ایک لفظ کو لمبا کرنا شکر ہے، اکبر۔ یا اللہ تو بہت بڑا ہے۔ اس بڑا ہونے کی قسمیں بناتے جائیں، لکھتے جائیں۔ سمندر خشک، چل ہور پا دیو، قلم ٹوٹ گئے نویں لے آ دے، سمندر خشک ہو گئے ہور پا دیو، قلم ٹوٹ گئے ہور لے آ دیو، کاغذ مک گئے ہور لے آ دیو، لکھتے جاؤ۔ سمندر خشک ہوتے جائیں، قلم ٹوٹ ٹوٹ کے نئے بنتے جائیں، تم پر علم کے دروازے کھلتے جائیں، کاغذ دفتر کے دفتر تمہارے سامنے کھلتے جائیں۔ جتنا میری بڑائی لکھو گے میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر من ان یوصف، عربی میں اس کو یوں کہا جائے گا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ کیا دلیل ہے؟ یحیی و یمیت، اس کو مار رہا ہے، اس کو بچا رہا ہے۔ تم الٹا کر کے دکھا دو۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو رب ہے تو میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، تو پٹھا کر کے کھا، مغرب چکڑ مشرق میں ڈبو، تو بہت الذی کفر۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں زندگی موت کا مالک ہوں، اس لیے زمین آسمان کا شہنشاہ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ قادر ہوں۔ هُوَ الْأَوَّلُ والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ اس کو میرے نبی نے یوں بیان کیا، اللہم انت الاول، یہ سورہ حدید کا لفظ ہے، اللہ تو اول، اضافہ کیا، لیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ انت الآخر، سورہ حدید کا لفظ، آگے اضافہ کیا، تو آخر ہے، فلیس بعدک شیء، تیرے بعد کچھ نہیں ہے۔ انت الظاہر، تو سب سے بلند ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں، لیس فوقک شیء۔ انت الباطن، تو چھپا ہوا ہے، تجھ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جس میں یہ چار صفتیں ہوں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہر شے کا علم میرے پاس ہے، باقی کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ کوئی انسان۔ پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ہر شے دا پتہ ہے؟ تو اللہ ہے جو موت سے پاک ہے، اللہ ہے جو زمانے سے پاک ہے، اللہ ہے جو وقت سے پاک ہے، اللہ ہے جو جگہ سے پاک۔ کمال، حیرت گم ہو جاتی ہے میری جب میں یہ سوچتا ہوں۔ دیکھو نا، آپ سب بیٹھے ہو تو 1.5-2 فٹ سب نے جگہ گھیری ہوئی، ٹھیک ہے، ہم سب نے جگہ گھیری ہے۔ مسجد کا حال تقریباً ادھر سے سارا بھر گیا ہے۔ میرا اللہ کیا ہے؟ ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، بلندیوں کی انتہا بھی کوئی نہیں، اور باطن کے انتہا بھی کوئی نہیں۔ اس کی کہیں سے کسی جگہ سے پیمائش کوئی نہیں ہو سکتی، اور پھر وہ کہتا ہے میں جگہ کا محتاج نہیں۔ کمان لا یحویہ مکان، کسی مکان کا میں محتاج نہیں، نہ ہی میں کسی جگہ میں آتا ہوں۔ ہاں، ایک جگہ میں آ جاتا ہوں، وہ ہے میرے بندے کا دل جو گناہوں سے پاک ہو، اس میں آ جاتا ہوں۔ وہ میرا مسکن، وہ میرا گھر،
اللہ جو زمین آسمان میں نہ سما سکے، جو ارض و سما میں نہ آ سکے، جو عرش فرش لوح و قلم کرسی میں نہ آ سکے، ایڈے سارے دل جو اللہ کی فرما برداری میں جھکا ہوا ہو اور اطاعت میں ہو، کہتا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مسکن ہے، یہ مومن بندی یا بندے کا دل، اس میں میں رب آ جاتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کا دل، میرے نبی نے کہا ایک مومن اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ قیمتی ہے، یہاں اللہ ہے، یہاں اللہ ہے، یہ بیت اللہ سے قیمتی ہے، ایک مسلمان بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے کہ اس میں اللہ بستا ہے۔ اور پھر جو اللہ سے دل لگا لے وہ تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اس کی پرواز کو جبریل بھی نہیں پکڑ سکتا۔ جس دل میں اللہ سما جائے، اللہ تو نبی اللہ کو بہت پیارے، وہ ہمارے نبی سب سے پیارے، اور بہت ساری باتوں کے ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے جس کی وجہ سے نبی بہت پیارے ہیں کہ وہ اللہ کا تعارف کراتے، اللہ کا پیغام سناتے، اللہ کی دعوت دیتے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول اٹھئے اور جو آپ پہ میں نے اتارا ہے میرے بندوں کو پہنچا دیجیے۔ اس وجہ سے نبی اللہ کے محبوب ہیں، اور اس وجہ سے یہ امت اللہ کی محبوب ہے کہ اللہ نے ان کو کریے دولت بخش۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ میں آپ کو سورہ بقرہ کا خلاصہ صرف 2 چیزوں میں بتا دیتا ہوں، ویسے تو بہت سارے مضامین ہیں، لیکن اس کا جو جیسے یہ پلر ہے نا، اس پر یہ پوری بلڈنگ کھڑی ہے، سورہ بقرہ کے 2 پلر ہیں، اس پر ساری سورہ بقرہ 286 آیات ایسے کھڑی ہوئی۔ ایک ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا نائب بھیجنے لگا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو نیابت بخشی فرشتوں سے ہٹا کر آدم علیہ السلام، اور یہ ایک پلر، اس وقت میں اس کی نہیں بات کر رہا، دوسرے پلر کی بات کروں۔ دوسرا پلر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں سال سے بنی اسرائیل کے پاس امامت آ رہی تھی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ بنو اسرائیل کو ہم نے زمین کی امامت بخشی، خلافت بخشی، جب وہ صبر والے تھے، ماننے والے تھے۔ پھر جب وہ نافرمان ہوئے تو ہم نے اس سے پہلے ان کا قبلہ چھینا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ پہلے قبلہ چھینا اور ان کے اعتراض کو بیان کیا۔ یہ پاگل کہتے ہیں کہ یہ قبلہ کیسے تبدیل کر دیا؟ اللہ نے کہا قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے کہ تم سے امامت کو چھین کر امت محمد کو دینے لگا ہوں، تو ان کا قبلہ دے رہا ہوں انہیں، جو میرے نبی کی چاہت تھی کہ میرا قبلہ یہ مسجد اقصی نہ ہو، میرا قبلہ بیت اللہ ہو۔ اس کی ہر وقت چاہت تھی۔ 18 مہینے مدینے میں اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھی، اور ہر وقت آپ ایسے آسمان کو دیکھتے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میں قربان جاؤں، اللہ کیا اللہ اتنے پیار کا اظہار ہے میرے محبوب۔ میں دیکھتا ہوں آپ بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں کہ میں کب کہوں گا قبلہ بدلو۔ تو پھر آگے اللہ کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو میں آپ کا قبلہ بدل کے آپ کو راضی کرتے دکھاؤں۔
پھر کہا فول وجہک شطر المسجد الحرام، یہ پچھلے جملے کی ضرورت نہیں تھی. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فول وجہک شطر المسجد الحرام، مطلب پورا ہو گیا. ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ کہ آپ نظریں اوپر اٹھتی ہیں، چلیں اب آپ اپنا چہرہ قبلہ بیت اللہ کی طرف کر لیں. لیکن ایک جملے کا اضافہ کر کے آپ کی شان کو عرشوں پر لے گئے. ہم آپ کا قبلہ بدل کر آپ کو راضی کرے، آپ راضی ہو جائیں اور رب آکھے آپ کو راضی کر، کیا شان. فول وجہ، چلیے منہ، اور آپ اتنے بے قرار تھے. حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار ہوں. برا بن معرور وہ شخص ہیں جنہوں نے وہ حج کے موقع پر 72 لوگوں نے آ کر بیعت کی تھی، تو سب سے پہلے جس نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا وہ برا بن معرور تھے، یا ابو الحسن بن تیہان تھے، یہ دو نام آتے ہیں. تو ان کی بیگم بیمار تھیں تو ان کا حال پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے. پہاڑی سفر تھا، ہونے سرنگاں بنی ہوئی ہیں. یہ سرنگیں تو قیامت کی علامت میں سے ہیں. قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مکہ میں سوراخ ہو جائیں گے. تو وہ عرب کے قریش کہتے تھے مکہ میں سوراخ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے سانو بھی کھا دیتا ہوئے پہ جائے تیاریاں آپ لوگ. تو پہاڑی رستہ تھا 4-5 کلومیٹر کا، وہ طے کر کے گئے. تو برا بن معرور نے کہا یا رسول اللہ کھانا کھائے بغیر آپ کو جانے نہیں دے. ہم نے کہا ٹھیک. تو انہوں نے بکرا ذبح کیا، پکایا، کھلاتے پلاتے اثر ہو گئے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ نماز پڑھا دیں. ہم کہا چلو. اب عصر کی نماز 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے ہیں، اور عین اس وقت جبریل آ کر کہتا ہے فول وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیں. یہ بہت امتحان امتحان تھا بھائی. یا پہلے آکھ دیو کہ یا بعد آکھ دیو، یہ وچکار آکھن دا کی مطلب. یہ آزمائش تھی صحابہ کے لیے کہ کتنا یہ مانتے ہیں میری اور میرے نبی کی. کیونکہ عجیب لگتا ہے نا، اب 10 منٹ پہلے کہہ دیتے یا 10 منٹ بعد کہہ دیتے. آپ اتحیات میں ہیں، درمیانی اتحیات، اور جبریل آتے ہیں فول وجہک شطر المسجد الحرام. آپ ایسے انگلی نیچے کر کے اٹھتے ہیں اور ایک دم منہ موڑتے ہیں، اور صحابہ میں کھلبلی بن جاتی ہے کی ہوا. اور آپ صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر سے ادھر جا کے کھڑے ہو جاتے. تو سب نے ایک دم ایسے منہ پھیرے اور ادھر منہ پھیر. سب سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا میرے رب نے میری چاہت پوری کر دی کہ میرا قبلہ مجھے دے دیا ہے. یہ امتحان. اس میں کئی لوگ اسلام چھوڑ گئے کہ یہ کیا مذاق ہے، اسلام چھوڑ دی. اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش بھی تھا، اور اپنے نبی کی خوشی بھی منظور تھی. تو قبلہ بدلا، کیا نشانی ہے کہ اب خلافت، امامت، قیادت بنو اسرائیل سے چھین کر امت محمد کو دی جائے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا. منہم ظالم لنفسہ، اس میں کوئی نافرمان بھی ہیں، ان کے ذمے بھی وراثت ہے. اے وراثت آگے پہنچاؤ، ان کے ذمے بھی. پہلی گل ہی انہوں نے کی تھی، پہلی گل تہجد گزارہ دی نہیں کی تھی، جنید بغدادی دی نہیں کی. پہلی بات یہ ان کی کہ جو ہمارے جیسے ہیں. 2 نمبر یہ ہے منہم ظالم لنفسہ، ان میں کچھ ظالم ہیں، اب تمہارے ذمے بھی میرا قرآن پہنچانا ہے. منہم مقتصد، کوئی ہینکی پھینکی بھی کر لیتے ہیں، کوئی نیکی بھی کر لیتے ہیں. ان نیکی بھی کر لیندے، چنگا بھی کر لیندے، بیڑا بھی کر لیندے.
تمہارے ذمے بھی میرے پیغام کو پہنچانا ہے۔ وَمِنْهُمْ صَادِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو میرے واقعی محبوب ہیں اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، لیکن وہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا، میری توفیق سے، میری توفیق سے۔ سبحان کا تم سب کے ذمے ہے، اچھے ہو برے ہو جیسے بھی ہو، تمہیں تمہارے ذمے ہے میرا پیغام پہنچانا۔ پوری امت کو اللہ نے چن لیا ہے، سبحان۔ تو اب اللہ نے کہا كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ کیا مطلب؟ وسط کا ایک مطلب ہے درمیان، درمیان کا مطلب ہے اعتدال والے، اعتدال والے۔ یہ ساری زندگی کے لیے کون تیار؟ یہ میرے رب نے نہیں کہا یہ ساری زندگی والے کھڑے ہو جائیں، وہ ساری زندگی اللہ نہیں منگی، اللہ نے کہا وسط، درمیان میں چلو، درمیان، اعتدال سے چلو، اعتدال سے چلو۔ جیسے دعوت تمہارے ذمے ہے ویسے ہی گھر بار بیوی بچے تمہارے ذمے ہیں۔ میرے نبی اما عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، ان کے لیے آٹا گوندھ رہے ہیں، گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، اپنے کپڑے 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ کیا عجیب بات ہے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، پھٹ جاتا تھا خود سیتے تھی، جوتا پھٹ گیا تھا تو اس کو سی رہے تھے، اور حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی۔ گرمی کا زمانہ تھا تو اللہ کے نبی کے ماتھے پر پسینہ، تو اما عائشہ کی نظر پڑی نا تو وہ پسینہ جو تھا قطرے، اس میں سے نورانی شعائیں نکل رہی تھیں، اور نور میں 7 رنگ ہوتے ہیں، وہ رنگ بکھر رہے تھے۔ تو اما عائشہ کا چرخہ بند ہو گیا اور وہ ایسے دیکھے گیا۔ اچھا، آپ کو تھوڑی دیر تک تو محسوس نہیں ہوا کہ عائشہ نے چرخہ بند کر دیا، کچھ دیر کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ عائشہ کے چرخے کی آواز نہیں آ رہی، تو پھر آپ نے جوتا سیدھے سیدھے اوپر دیکھا تو وہ ایسے آپ کو دیکھ رہے گیس۔ آپ نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی گا؟ تو انہوں نے ایک دم شعر پڑھا، وَإِذَا رَأَيْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ برکت کا برق العارض المتحلی، میں جب ان کے تخت کو دیکھتی ہوں، تخت ماتھا، میں جب ان کے تخت کو دیکھتی ہوں تو ایسے چمک رہا ہوتا ہے جیسے بجلی، بادل میں چمکنے والی بجلی چمک رہی ہوتی ہے، ایسے ماتھا چمک رہا ہے یا رسول اللہ۔ اس پر میں آپ کو دیکھ رہی تھی محبت میں۔ آپ نے کہا عائشہ تو نے تو اس شعر سے مجھے خوش کر، اگر تو نے مجھے خوش کر۔ تو وسطا، امتن وسطا، ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب ہے امتن واسطہ، واسطہ، واسطہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ سپیکر میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے، یہ مائک نہ ہو تو یہ دور والے آواز نہیں سن سکتے، یہ میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے۔ تو یہاں دوسرا مطلب یہ ہے سبحان اللہ کہ اے میرے محبوب کی امت، پہلے میرے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے۔ قولوا لا الہ الا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، الى ہود اخاہم الى عاد اخاہم ہودا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، الى ثمود اخاہم صالحا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، الى مدین اخاہم شعیبا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ پہلے میرے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے اور انہیں لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھاتے تھے۔ اب نبیوں کو میں نے بند کر دیا ہے، اب تم واسطہ ہو۔ آج جتنے بیٹھے ہوئے چاہے ایک ٹائم دی نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی تبلیغ کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ آکھ رہا ہے، میں نہیں آکھ رہا، اللہ آکھ رہا ہے اے میرے محبوب کی امت، ہم نے آپ کو امت واسطہ بنایا۔
میرے اور میرے بندوں کے درمیان تم یہ کام کہو، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اللہ کی گواہی دے سکو لوگوں کے سامنے، اور قیامت کے دن گواہی دے سکو کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تم جا کے گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، احد، اکیلا، واحد نہیں، احد، واحد گنتی میں آ جاتا ہے، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، احد کی گنتی کوئی نہیں ہے، بغیر گنتی کے یہ اکیلا لفظ ہے۔ تو قریش نے کہا تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ نسب کی بڑی پہچان ہوتی تھی وہاں، تو اپنے رب کا نسب بتاؤ۔ تو میرے نبی کے بولنے سے پہلے جبریل 70,000 فرشتے لے کر آئے بیت اللہ کے اندر، میرے محبوب انہیں کہیے قل، قرآن میں 332 دفعہ آیا ہے، اور ایسا قل کوئی ایک بھی نہیں ہے جیسا یہ قل آیا ہے۔ ہوا، قل ہوا، اور جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا، اللہ، اس کا نام ہے اللہ، اور وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، ایک نہیں، اکیلا، اکیلا۔ یہ پیڑھی بتا رہا ہے اللہ، میری پیڑھی سن لیجئے تو وہ احد ہے۔ ہم آپ اپنے نبی کی پیڑھی ضرور سناؤں گا برکت کے لیے، کہ عربوں میں یہ دستور تھا، لیکن صرف ہمارے نبی ہیں جن کی پیڑھی آدم تک ہے، باقی کسی کی کوئی نہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بود بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصب بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن حول بن حرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُغَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْدٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ فَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت پہ قربان جاؤں، جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے اشارہ کر کے شعر پڑھ رہا ہے، ان سے بڑا خوش قسمت کوئی شاعر نہیں۔ اللہ کا نبی ان کے لیے ممبر بچھاتے تھے، کسی ابو بکر کے لیے ممبر نہیں بچھایا، عمر عثمان علی کے لیے نہیں بچھایا، حسان کے لیے ممبر بچھاتے، کہتے بیٹھو اور اب اپنے نبی کی تعریف کرو۔ پھر وہ آپ کو اشارہ کر کے کہتے کہ وَأَحْسَنَ مِنْ، آپ جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسے عالی نسب والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، جیسا کہ آپ اس طرح پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا ہو۔ یہ مصرع آپ کی شان میں قیامت تک کوئی اور نہیں کہہ سکے، یہ اتنا بڑا مصرع ہے۔ ایک بڑی فارسی کی ربائی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ان کی ہے، انہوں نے 3 جملے تو ذہن میں آ گئے، بلغ العلا بکمالہ، سارے کمال پیچھے رہ گئے اور اب کمال سے بھی اوپر چلے گئے۔ کشف الدجا بجمالہ،
سورج کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے چہرے کے نور سے پوری دنیا کے اندھیرے ختم ہو سکتے۔ حسنت جمیع خصالہ، میں آپ کی کیا کیا صفت بیان کروں، آپ اپنی صفات میں اتنے ہیں کہ میں گن بھی نہیں سکتا۔ چوتھا مصرع نہیں لگا، سارا دن سوچتے رہے، مصرع نہیں لگا۔ رات کو سوئے، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، فرمایا سعدی کس سوچ میں ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی شان میں کچھ کہا ہے، ربائی پوری نہیں ہو رہی۔ آپ نے کہا کیا کہا ہے؟ کہا جی میں نے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بشمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آگے لگ نہیں رہا، آپ نے فرمایا تو کہو نا صلو علیہ وآلہ، کہو ہی۔ کیسے بیان کروں میں اپنے نبی؟ کون بیان کر سکے؟ تو اللہ نے کہا ان سے کہو احد، اکیلا ہے۔ اچھا وہ اکیلا گزارا کیسے کرتا ہے؟ تو قرآن میں ایک لفظ آیا ہے جو صرف ایک دفعہ آیا ہے پورے قرآن، سارے قرآن میں الفاظ کا تکرار ہے۔ ایک لفظ ایسا بولنے لگا ہوں جو صرف ایک دفعہ آیا ہے۔ ان سے کہو گزارا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ الصمد، صمد کا لفظ ایک دفعہ ہے پورے قرآن میں، ایک دفعہ ہے کہ میں وہ ہوں جس سے کسی کی حاجت نہیں، میں وہ ہوں جس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، میں وہ ہوں جس کی کوئی ضرورت نہیں، اور میں سب کی ضرورت، میری کوئی ضرورت نہیں اور سب کو میری ضرورت ہے، میں سب کے بغیر سب کچھ ہوں اور تم میرے بغیر کچھ نہیں ہو، میں صمد ہوں، صمد۔ یہ اتنا بھاری لفظ ہے، اپنے لیے چنا اور ایک دفعہ پورے قرآن۔ اچھا تو کوئی اس کا اوپر نیچے کوئی نہیں ہے؟